مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد بہت ہی محبت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اور جسمانی طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اندر سے کھوکھلا ہونے لگتا ہے. جیسے کسی کو شوگر ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہے، کمزور کرتی ہے. تو جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اور انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہے، کھوکھلا کرتی ہے، اسی طرح روحانی بیماری بھی ہوتی ہے، باطنی بیماری بھی ہوتی ہے، انسان کے نفس کی بھی بیماری ہوتی ہے. اور جب انسان باطنی طور پر بیمار ہوتا ہے، روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایمان اور اخلاق اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. اور ان روحانی بیماریوں میں، ان باطنی بیماریوں میں سب سے مہلک بیماری، سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ تکبر کی بیماری ہے، وہ غرور کی بیماری ہے، وہ گھمنڈ کی بیماری ہے. تکبر یہ نکلا کبر سے، جس کے معنی ہوتے بڑائی. اور بڑائی میرے پیاروں صرف اللہ کو سجتی ہے، کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے، اللہ کے اسماء حسنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المتکبر. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو اللہ کی صفت ہے المتکبر. اور جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اس میں اللہ ہی کی کبریائی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تمام آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بڑائی ہے، اللہ ہی کی کبریائی ہے اور اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے. تو تکبر یہ اللہ کو سجتا ہے اور کبریائی یہ اللہ پر سجتی ہے. اگر کوئی انسان اس تکبر کو اپناتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، الکبریاء ردائی، بڑائی، تکبر، کبر یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا ازار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. جو مجھ سے ان چیزوں کو کھینچیں گا اور ان بارے میں مجھ سے جھگڑیں گا
اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے آگ میں پھینک دوں گا. وفی روایت القیتہ فی جہنم، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں پھینک دوں. تو یہ تکبر اللہ کو سجتا ہے. اگر بندہ تکبر کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر. کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے. جائزہ لے کر دیکھنے کا وقت ہے کہ ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، معمولی سا ہوتا ہے. مشائخ فرماتے ہیں کہ تکبر کی بیماری یہ ایٹمی بیماری ہے، اور جو ایٹمی بم ہوتے ہیں اس سے ساری دنیا کے لوگ ڈرتے ہیں، ساری دنیا گھبراتی ہے ایٹمی بم سے. اسی طرح یہ ایٹمک ڈیزیز جو تکبر ہے یہ بھی انسان کو روحانیت کے اعتبار سے کھوکھلا کر دیتی، ختم کر دیتی انسان کو، کسی لائق کا نہیں چھوڑتی. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يكلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 طرح کا عذاب دیں گے. 3 لوگ ہیں ایسے. پہلا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے. لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم. کل قیامت کا دن ہوگا، آدمی اپنے رب سے درخواست کرے گا کہ پیارے اللہ تعالیٰ آپ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیجئے. لیکن اگر یہ 3 میں سے کوئی شخص ہوگا جن کو ابھی ہم آگے بتائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کریں گے. ان کی درخواست سننا تو بہت دور کی بات، اور نہ ان کا تذکیہ کریں. اور ایک روایت میں ہے تیسرا عذاب جو ان کو ہوگا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت سے دیکھیں گا بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دیں گا. اب وہ 3 لوگ کون ہیں؟ شیخ زانی، بوڑھا زانی جو بوڑھا ہو گیا، بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھ پیر بھی ہل رہے ہیں، کمر بھی جھک گئی ہے، ناتی پوتے والا بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی زنا کرنے سے رکتا نہیں ہے، مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، رات میں موبائل میں گندگی دیکھتا ہے اور موبائل میں اتنا وقت ضائع کرتا ہے کہ الامان والحفیظ. تو بوڑھا ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس بوڑھے زانی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 طرح کا عذاب دیں گے. نمبر 1، کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کریں گے، کلام بھی نہیں فرمائیں گے، اور نہ اس کا تزکیہ کریں گے، اسے پاک صاف بھی نہیں کریں گے. اور تیسرا عذاب جو اللہ تعالیٰ اسے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گا. اور چوتھا عذاب جو اس کو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے.
دوسرا شخص ہوگا ملک الکذاب، وہ ملک، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہو، بادشاہ ہونے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ ساری سلطنت اللہ تعالیٰ نے اسے ابھی دنیا میں عارضی طور پر دے دی ہے، تو بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بادشاہ ہونے کے بعد بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو اسے بھی جو 4 عذاب ہم نے بتایا کل قیامت کے دن اس کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا عائل مستکبر، وہ فقیر جو متکبر ہو، جیب میں پیسے نہیں ہیں، جیب پھٹی ہے، سمجھ رہے ہیں، فرنیچر ہے، اوپر سے نیچے تک ننگا ہے، لیکن اکڑ رئیسوں والی، چال متکبر والی، چلتا ہے تو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے اور زمین پر پیر رکھتا ہے تو پٹک کر رکھتا ہے۔ اس متکبر فقیر کو اور اس زانی بوڑھے کو اور اس جھوٹے بادشاہ کو نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 4 عذاب میں پکڑے گا۔ تو یہ میرے پیاروں تکبر بہت خطرناک چیز ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ یہ بیماری ہے، بغیر علاج کے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ جس طرح جسمانی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے، اسی طرح روحانی بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور یہ بیماری دور ہوں گی علماء کی صحبت سے، یہ بیماری دور ہوں گی تبلیغی جماعت میں وقت لگانے سے۔ جب ایک انسان اپنے بستر کو لے کر جگہ جگہ پھرے گا اور مالدار ہونے کے باوجود تبلیغ میں رگڑے کھائے گا، عوام کی جلی بھنی بات سنے گا اور مجاہدے کی چکی میں پیسے گا، تب جا کر اس کا نفس بنے گا اور اس کا غرور اور تکبر ٹوٹے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ تکبر ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں۔ یا تو علماء کی صحبت میں آ کر ہم تکبر توڑ سکتے ہیں، دوسرا دعوت و تبلیغ کے عظیم الشان محنت میں لگ کر اپنے نفس کو مٹا کر ہم اپنے تکبر کو توڑ سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں ایک امور ہوتا ہے خدمت کا، اگر کوئی بادشاہ بھی وقت لگا رہا ہے تو اس سے بھی خدمت کرنا پڑتا ہے، اسے بھی محلے کے غریب آدمی کے لیے کھانا بنانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ کتنا شاندار نظام ہے۔ تو تکبر ٹوٹتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے، تکبر ٹوٹتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے، تکبر ٹوٹتا ہے علماء حق کی صحبت سے، لیکن ہم ان ساری چیزوں سے دور ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور دعوت و تبلیغ کے عظیم الشان میں، عظیم الشان کام میں وقت لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اس لیے اپنے تکبر کو توڑنے کی فکر کیجیے۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے تکبر۔ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہوگا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان زمین پر اترا کر مت چل، تکبر سے مت چل، سینہ چوڑا کر کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تیرا قد قامت ہے، یہ تیری جو جسم کی جسامت ہے، یہ جو تیری لمبائی ہے، کہ یہ پہاڑوں کے برابر ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرا اکڑ کر چلنا، تیرا تکبر سے چلنا، کہ یہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پھاڑ سکتا۔ تو اے انسان تو اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ اسی طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس کا منظر قرآن کھینچتا ہے۔
लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया वला तुस्सइर खद्दक लिन्नास। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था कि मेरे बेटे, लोगों से चेहरे फुलाकर बात नहीं करना। जो मुतकब्बिर होता है अमूमन वो लोगों से चेहरे फुलाकर बात करता है, चेहरे दाएं बाएं करके बात करता है, इतराकर बात करता है। तो लुकमान हकीम ये अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि जब लोगों से बात तुम करोगे तो चेहरे फुलाना मत। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ताला इतराने वालों को, फख्र करने वालों को पसंद नहीं फरमाती। तो तकब्बुर मेरे प्यारो ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है, मुहलिक बीमारी है। अगर हमने इसका इलाज नहीं किया तो अंजाम ख़तरनाक होने वाला। और तकब्बुर के मुख्तलिफ असबाब हैं। कभी तकब्बुर इल्म की वजह से होता है, इंसान को अपने इल्म का तकब्बुर होता है कि मेरी तरह कोई नहीं, मेरे से बड़ा कोई आलिम नहीं, समझ रहे हैं। ये भी इल्म का तकब्बुर इंसान को डुबा देता है। एक तकब्बुर माल का होता है, मालदार को अपने माल पर फख्र होता है, तकब्बुर होता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं लोगों को ख़रीद सकता हूँ। लोग कहते हैं, हालांकि औकात नहीं है इंसान की अशरफुल मखलूक़ात को ख़रीदने की, लेकिन बाज़ ज़ालिम ये कहते हैं कि मैं तो तुझे ख़रीद सकता हूँ। कहते हैं लोग, जिस्म का एक हिस्सा ख़रीदने की औकात नहीं है और बात करता है कि मैं तुझे ख़रीद सकता हूँ। तो एक तकब्बुर होता है माल का, इसी तरह एक तकब्बुर होता है हुस्न जमाल का, खूबसूरती का तकब्बुर। इंसान समझता है कि मेरे से ज़्यादा कोई खूबसूरत। इसी तरह एक तकब्बुर होता है ओहदे का तकब्बुर, अपनी गद्दी का तकब्बुर। और समझता है कि मैं अभी पावर में हूँ, मैं जो चाहूँगा कर दूँगा, जिसको चाहूँगा दबा दूँगा। याद रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि दिन बदलने में वक्त नहीं लगता, हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। अल मुस्ततरफ फी कुल्ली फन मुस्तगरफ में वाक़या लिखा है। एक मियाँ बीवी दस्तरखान में बैठे खाना खा रहे थे और प्यार और मोहब्बत की बातें भी हो रही थी। इतने में एक फ़कीर आया। फ़कीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे। तो ये औरत उठकर जाने लगी तो उसका शौहर जो मालदार था उसने गुस्से में उठा और दरवाजे पर आए हुए फ़कीर से बदकलामी की और उसको डांट पिलाई, उसको मारा और पीटा और कहा कि शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, हम अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं और तुम हमें आकर डिस्टर्ब करते हो, परेशान करते हो। उसे डांट भी अलग पिलाई, मार भी अलग लगाई। दिन बदले, ज़माने ने गर्दिश ली, वक्त आगे बढ़ा। इत्तेफाक से इस मालदार पर ऐसे हालात आए, अल्लाह ताला ने इसे तवंगर से फ़कीर बना दिया। टाइम नहीं लगता अल्लाह ताला को दिन बदलने में। ये मालदार क्या समझ रहे अपने आप को कि हम मालदारी के नशे में जिसके साथ जो चाहे कर लेंगे। वक्त अल्लाह के यहाँ न देर है न अंधेर है। अवाम में मुहावरा मशहूर है कि अल्लाह ताला के यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं है। ये मुहावरा गलत। अल्लाह ताला देर से भी पार, अल्लाह ताला अंधेर से भी पार। ना अल्लाह के यहाँ देर है ना अल्लाह के अंधेर है। ये मुहावरा दुरुस्त। हालात बदले, उस मालदार को अल्लाह ने फ़कीर बना दिया।
اور یہ اس کی بیوی اس سے طلاق لے کر کسی اور کے پاس شادی کر لی۔ پھر کئی سال کے بعد یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی، اتنے میں پھر ایک فقیر آیا، اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ تو یہ تو اس کا دوسرا شوہر تھا، بڑا نیک تھا، سمجھ رہے آپ لوگ کی طرح۔ تو اس نے کہا اللہ کے نام پر اس نے آواز لگائی ہے، جو کچھ ہے ہمارے پاس ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اب یہ بیوی لے کر گئی، اور جب اس فقیر کو دیکھی تو ایک چیخ نکالی، ایک آواز نکالی، شوہر دوڑا اس کے پاس، کیا معاملہ ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جو مجھ سے فقیر بھیک مانگنے آیا ہے، یہ میرا وہی پہلا شوہر ہے جس سے میں نے طلاق لے کر تمہارے پاس شادی کی۔ اور پورا واقعہ ذکر کیا کہ کچھ زمانے پہلے ایسا ایسا ہوا تھا، میرے پہلے شوہر نے میرے ساتھ فقیر کے ساتھ ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب مبتلا کیا، اس کو مالداری سے فقیرے کے راستے پر لا دی۔ اس دوسرے شوہر نے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ جو فقیر آیا تھا نا وہ میں ہی تھا، سمجھ رہے، وہ جو پہلے فقیر بن کر آیا تھا نا وہ میں ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ٹائم نہیں لگتا، اس لیے تکبر کبھی نہیں کرنا۔ لکھا ہے امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بڑا نیک، بڑا متقی، جیسے آج کل بہت اپنے آپ کو کچھ لوگ بڑے عبادت گزار سمجھتے ہیں، بات بات میں اپنی تہجد کا ذکر کرتے ہیں۔ پتہ چلنا چاہیے امام صاحب کو کہ یہ تہجد پڑھتے ہیں۔ وہ امام صاحب میں تہجد میں اٹھا 3 بجے تو میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ بھائی یہ لفظ نہیں کہتے، اپنے عمل کو چھپاتے، لیکن بتانا ہے ہم بہت نیک، یہی تو ریا ہے، یہی تو دکھاوا ہے، یہی تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو عابد کو اپنی عبادت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ایک گناہ گار بندہ، ایک فاسق بندہ اس کے پاس سے گزرا، اس نے سوچا یہ نیک آدمی ہے، میں اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے مجھے ہدایت مل جائے۔ اب یہ گناہ گار بندہ توبہ کر کے اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس بنی اسرائیل کے عابد کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ گناہ گار میرے پاس بیٹھ رہے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی یہ اوقات ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے، یہ اللہ کا نافرمان 2 نمبر آدمی میرے ساتھ بیٹھے گا۔ وہ جھڑک دیتا ہے اس گناہ گار کو، بس اس کا جھڑکنا ہوتا ہے، وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ وحی فرماتے اور کہتے جا کر اس بنی اسرائیل کے عابد کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تم نے عبادت کی تھی نا سب کو ہم نے مٹا دیا، سب کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اور یہ جو ہمارا گناہ گار بندہ تھا، اس نے تمہارے سے اس بات پر محبت کی کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم نے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تم اور یہ دونوں برابر ہیں، پھر سے اپنے زندگی کے اعمال شروع کرو، پھر سے نئی زندگی تم دونوں شروع کرو، دونوں برابر ہو گئے۔ اس لیے کبھی عبادت پر تکبر نہیں کرنا، اپنے مال پر تکبر نہیں کرنا، اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا، اپنے حسن و جمال پر تکبر نہیں کرنا۔ اللہ کو تکبر بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ یعنی جب قرآن حدیث کے مطابق کوئی حکم ہمارے سامنے آ گیا، جو متکبر ہوگا وہ قرآن حدیث کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے گا، اور جو متواضع آدمی ہوگا، نیک آدمی ہوگا، چھوٹا بن کر رہنے والا ہوگا، وہ جیسے یہ سن لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو اللہ اور نبی علیہ السلام کے حکم کے سامنے جھکا دے گا، تعویل نہیں کرے گا۔
کہ نہیں میرا پیٹ نکلا ہوا ہے اس لیے میرے پیجامے نیچے ہو جاتے ہیں، کوئی تعویل نہیں چلنے والی۔ حرام ہے ٹکنا چھپانا، ظاہر کرنا فرض ہے۔ نہیں مجھے نیند بہت آتی ہے، مجھے رات میں لیٹ نیند لگتی ہے اس لیے میں فجر میں نہیں آ سکتا، حرام ہے فجر کی نماز چھوڑنا۔ اور کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے یہ تکبر اور حسد ہوا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ بچے ٹیک مت لگاؤ، ٹیک چھوڑو، بھی آپ لوگ کو ٹیک کی ضرورت نہیں، بوڑھے حضرات لگا سکتے ہیں، جوان کیوں لگاتے ہیں بھائی؟ تو سب سے پہلے کائنات میں جو گناہ ہوا وہ تکبر اور حسد کی وجہ سے ہوا، اور ابلیس نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اے ابلیس نکل جا یہاں سے، تیرا حق نہیں بنتا کہ تو تکبر کرے، فخرج نکل جا میری جنت سے، انک من الصاغرین، تو ذلت والے لوگوں میں سے ہے، خوار لوگوں میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا میری جنت سے، تو مردود ہے، وان علیک لعنت الی یوم الدین، اور یوم جزا تک تجھ پر میری پھٹکار برستی رہے۔ تو ابلیس نے حسد کیا، تکبر کیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن میرے پیارو، ابلیس نے تو اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ آج مسلمان نہ جانے اللہ کے کتنے حکم کا اور کتنے سجدے کا انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے ملنے والی نعمت انسان پر ختم نہیں فرماتی۔ ایک سجدے کا ابلیس نے انکار کیا، مردود ہو گیا، اور دیکھو مسلمان کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وہی نعمت نے اسی انداز سے کھلا رہا ہے۔ ابلیس اور شیطان، اس میں فرق، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ نہیں جانتے؟ ابلیس یہ عزازیل کا لقب ہے، اور شیطان اس کے معنی ہوتے سرکش، برائی کی طرف مائل ہونے والا۔ اب یہ انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جی ہاں شیطان انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں آپ کو تعجب ہو رہے ہیں کیا کہ انسان شیطانی کام نہیں کرتا؟ اتنے سجدوں کا انکار کر رہا ہے انسان کہ یہ شیطانی عمل نہیں ہے، اور دلیل بغیر دلیل عاجز بات نہیں کرتا۔ شیطان یہ انسان میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور شیطان یہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 112 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، اور یہ دشمن کبھی انسانی شیاطین ہوتے ہیں، کبھی جناتی شیاطین ہوتے ہیں۔ 8ویں پارے کی دوسرے نمبر کی یہ آیت ہے۔ تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، جب انسان سرکش ہو جاتا ہے، اپنے رب کا نافرمان ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تو یہ شیاطین میں سے ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت اچھا نہ سمجھے۔ ابلیس نے اللہ کا انکار کیا ایک سجدے کا، اللہ نے مردود کر دیا۔ آج دیکھو مسلمان کتنے سجدے کا انکار کریں اور سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، ہم ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ سب ہماری خام خیالی۔ اس لیے میرے پیارو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں اپنی جو روحانی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرنا ہو۔ آج ہمارے دل میں اتنی برائیاں ہیں،
تکبر کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، ریا کی بیماری ہے، اچھا دکھنے کی بیماری ہے۔ میرا نام ہو جائے، کیا ہو جائے؟ نام ہو جائے۔ ارے انقلاب آنے تک انقلاب کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر ایک کو فکر ہے کہ میرا نام ہو جائے، سمجھے؟ اور اگر نام نہیں لکھے مسجد میں چندہ دیتے وقت تو 2000 روپے اور دیتے، یہ لیجئے 2000 روپے اور۔ مقصد یہ نہیں ہے چندہ دینا، مقصد یہ کہ وہ نام نہیں لکھے ہے نا، تاکہ یاد آ جائے میرا نام چھوڑ گیا۔ ایسا کرتے ہیں لوگ۔ تو میرے پیاروں، رمضان کی تیاری اپنی اندر کی بیماری کا علاج کرنا ہے، اور اس میں سب سے خطرناک بیماری یہ تکبر کی بیماری۔ اور تکبر مٹتا ہے علماء کی صحبت سے، ایسے نہیں مٹے گا تکبر، چاہے وہ مال کا تکبر ہو، علم کا تکبر ہو، حسن و جمال کا تکبر ہو، جب تک نفس پر رگڑے نہیں لگیں گے، نفس مٹے گا نہیں، ذلیل نہیں ہوگا، ہمارا تکبر ختم نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک۔ تو تکبر ٹوٹے گا سلام کرنے سے۔ آج ہم سلام نہیں کر رہے ہیں، سلام کا رواج مسلمانوں سے ختم ہو رہا ہے۔ تو اپنے اندر اگر روحانی بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر سے تکبر کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سلام کو عام کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ مالداروں کو غریبوں کو سلام کرنا ہوگا، اور مالداروں کو بڑوں کو چھوٹوں کو سلام کرنا ہوگا، جس سے بات بنے اس کو سلام کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے نفس پہ رگڑے پڑے اور ہمارا تکبر دور ہو۔ اور اگر تکبر دور نہیں ہوا، ہمارا نفس بنانی، ہمارا نفس مٹانی، تو نبی علیہ السلام کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں جا نہیں سکتا۔ اور ساری محنت تو اسی لیے ہو رہی ہے نا بھائی، تہجد اسی لیے تو پڑھی جا رہی ہے، نماز اسی لیے پڑھی جا رہی ہے، رمضان میں جو روزے اس لیے رکھے جائیں گے، زکوٰۃ اس لیے دی جائیں گی تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیشہ کی جنت میں ہمیں بھیج دے۔ اور تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنی روحانی بیماری کا علاج کیجئے، تکبر کا علاج کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو اس تکبر بیماری سے نجات عطا فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔